اسلام کی تاریخ میں 25 انبیاء کرام کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ عظیم ہستیاں اللہ کے منتخب کردہ بندے ہیں جنہوں نے مختلف زمانوں میں انسانیت کو راہ راست دکھائی اور توحید کا پیغام پہنچایا۔ آج ہم ان راشن ستاروں کے بارے میں جانیں گے جنہوں نے اپنی زندگیوں سے ہمیں سچائی کا راستہ دکھایا۔ اسلام میں انبیاء کرام کی تعلیمات اور ان کے کردار کا مطالعہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ یہ عظیم شخصیات اللہ کے منتخب کردہ بندے تھے جنہوں نے انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ آج ہم کچھ اہم انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے جن کی زندگیاں ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں اور جن کے واقعات آج بھی ہمیں گہرے سبق سکھاتے ہیں۔ If you like the video, please like and share it. For daily Islamic reminders, subscribe to the Nisa Zak Kalbi channel. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان اور پہلے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دست مبارک سے مٹی سے تخلیق کیا اور اپنی روح ان میں پھونکی۔ انہیں تمام اشیاء کے نام سکھائے گئے اور فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو اپنی بلند منزلت اور تقوی کے لیے مشہور ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا گیا۔ یہ اللہ کی خاص رحمت کا نشان تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے اپنی طویل زندگی میں 950 سال تک مسلسل اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ جب عذاب الہی آیا تو انہوں نے اللہ کے حکم سے کشتی تیار کی اور ہر جانور کا ایک جوڑا اس میں رکھا۔ اس طرح انہوں نے مومنوں اور حیوانات کو طوفان سے محفوظ رکھا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے نبی تھے جو اپنی طاقت اور بلند و بالا عمارتوں پر فخر کرتے تھے۔ انہوں نے بڑے صبر سے اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا، لیکن وہ سرکشی میں مبتلا رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے پیغمبر تھے۔ ان کی قوم نے معجزہ مانگا تو اللہ نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی۔ یہ اونٹنی کا معجزہ ان کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کہلاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے خاص دوست تھے۔ انہوں نے بت شکنی کی اور جب آگ میں ڈالے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا اور سلامتی بنا دیا۔ ان کا ایمان اور توکل قابل تقلید ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جو فحاشی اور بے حیائی کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوئے، ان کی قوم برے کام کرتی تھی، اس لیے ان پر سخت عذاب آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے تھے۔ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور حج کی بنیاد رکھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم کے فرزند تھے اور ان کی نسل سے بہت سے انبیاء آئے جنہوں نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا، ان کے 12 بیٹے تھے جن سے بنی اسرائیل کے 12 مشہور قبیلے وجود میں آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ ان کی زندگی میں کئی سخت آزمائشیں آئیں، لیکن صبر و حکمت سے انہوں نے ہر مشکل کا سامنا کیا اور آخر میں مصر کے وزیر بنے۔ حضرت ایوب علیہ السلام صبر و شکر کی زندہ مثال ہیں۔ انہوں نے سخت ترین بیماری اور مصائب میں بھی کبھی اللہ کی شکایت نہیں کی، بلکہ ہمیشہ شکر گزاری کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم مدین کے نبی تھے۔ انہوں نے تجارت میں ناپ تول کی کمی اور دھوکہ دہی کے خلاف سختی سے آواز اٹھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے عظیم ترین نبی تھے۔ انہیں توریت شریف عطا کی گئی اور انہوں نے فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے بہادری سے مقابلہ کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے چھوٹے بھائی اور وفادار ساتھی تھے۔ وہ بہترین خطیب تھے اور ان کی زبان بہت فصیح تھی۔ حضرت ذوالقفل علیہ السلام صبر اور استقامت کے لیے خاص طور پر مشہور ہیں۔
حضرت داؤد علیہ السلام بیک وقت بادشاہ اور ایک منفرد پیغمبر تھے، کیونکہ وہ بیک وقت نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زبور کی مقدس کتاب عطا فرمائی تھی جو دعاؤں اور حمد و ثنا سے بھری ہوئی تھی۔ ان کی آواز اتنی خوبصورت اور دل کو چھونے والی تھی کہ جب وہ اللہ کی حمد کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے۔ یہ منظر کتنا حیرت انگیز ہوگا جب پوری فطرت ان کے ساتھ اللہ کی تعریف میں شامل ہو جاتی۔ اللہ نے انہیں لوہے کو نرم کرنے کا خاص ہنر بھی دیا تھا جس سے وہ زرہیں بناتے تھے۔ ان کے نیک بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بے مثال اور حیرت انگیز طاقتیں عطا فرمائیں۔ وہ جنوں، ہوا اور جانوروں پر مکمل قابو رکھتے تھے۔ ان کی بادشاہت کا دائرہ بہت وسیع تھا اور وہ مختلف مخلوقات کی زبان سمجھتے تھے۔ چونٹیوں کی باتیں ہوں یا پرندوں کی آوازیں، سب کچھ ان کے لیے واضح تھا۔ ملکہ سبا کا مشہور واقعہ ان کی حکمت، دانائی اور سیاسی بصیرت کا بہترین ثبوت ہے، جہاں انہوں نے بغیر جنگ کے ایک پوری سلطنت کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی مضبوط دعوت دی۔ جب لوگوں نے بت پرستی اختیار کی اور اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کی پوجا شروع کی تو انہوں نے بہادری اور استقامت سے اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا۔ مشکل حالات میں بھی وہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا مقدس مشن جاری رکھا اور بڑی محنت سے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ توبہ اور اللہ کی لامحدود رحمت کا عظیم سبق ہے۔ جب وہ اپنی قوم کی نافرمانی سے تنگ آ کر اللہ کی اجازت کے بغیر چلے گئے تو سمندر میں طوفان میں پھنس گئے اور مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ اس تاریک اور تنہا جگہ میں انہوں نے جو دعا کی وہ آج بھی مشکل وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ نے ان کی سچی توبہ قبول فرمائی اور انہیں نجات دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام ایک انتہائی نیک اور صالح پیغمبر تھے۔ بڑھاپے کی عمر میں جب امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی تو انہوں نے خاموشی سے اولاد کے لیے دعا کی۔ اللہ نے ان کی مخلصانہ دعا قبول فرمائی اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا اور نبوت کا شرف حاصل ہوا۔ وہ بہت عبادت گزار تھے اور ہمیشہ لوگوں کو نیکی اور تقوی کی تلقین کرتے تھے۔ ان کی زندگی پاکیزگی کی مثال تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک عظیم معجزہ تھی۔ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جو اللہ کی قدرت کا واضح ثبوت ہے۔ اللہ نے انہیں کئی حیرت انگیز معجزات عطا فرمائے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں کو بینائی دینا اور کوڑھیوں کو مکمل شفا دینا۔ یہ سب کچھ اللہ کے حکم اور اس کی مرضی سے ہوتا تھا۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمام انبیاء کے سردار اور آخری رسول ہیں، آپ کو تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا اور آپ کی تعلیمات کو قبول کرنے اور ان پر عمل کرنے میں نجات حاصل ہے۔